یہ جو جنات ہے اور یہ جو انسان ہے، دونوں کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور انسانوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے جنوں کو پیدا کیا۔ کہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کان الجن بنو الجان فی الارض قبل ان یخلق آدم بألف سنة فافسدوا فی الارض وسفکوا الدماء فبعث اللہ جندا من الملائکہ فضربوهم حتى لحقوهم بجزائر البحور، کہ اللہ رب العالمین نے جنوں کو انسان سے 2000 سال پہلے پیدا کیے تھے، مگر انہوں نے روئے زمین میں فساد مچایا، خون ریزیاں کیے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، مگر انہوں نے عبادت کو اولین مقصد نہیں بنایا، روزی روٹی کے چکر میں پڑ گئے۔ جیسے انسان کا حال ہے، جیسے انسان کر رہے ہیں، اسی طرح سے لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اور خون ریزی کرنے کے چکر میں پڑ گئے۔ اللہ رب العالمین کو یہ طریقہ اچھا نہیں لگا، تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا، انہوں نے پیٹ پیٹ کر کے ان جنوں کو سمندروں کی طرف پہاڑوں کی طرف بھیج دیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ یہ جن کیسی مخلوق ہے؟ یہ جن ایسی مخلوق ہے جسے انسان دیکھ نہیں سکتے، انسان دیکھ نہیں سکتے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 27 کے اندر فرماتا ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ جن ایسی مخلوق ہے، وہ تو تمہیں دیکھ لیں گے، وہ تمہیں دیکھ لیں گے آرام سے، کوئی ٹینشن نہیں، مگر تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ آپ کو کتنی اوجھا قربیت جسے کہتے ہیں، ان لوگوں کا کہنا ہے ہم جنوں کو دیکھ لیتے ہیں، شیطان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اصلی شکل میں کوئی بھی انسان کسی بھی جن کو شیطان کو دیکھ نہیں سکتا، اس کی اصلی شکل کیا ہے یہ رب جانتا ہے۔ انسانوں کے بھیس میں آ سکتے ہیں، جانوروں کے بھیس میں آ سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ سانپ کی شکل میں آ سکتے ہیں۔ جس انسان کے پاس جنات ہوتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں آتے ہیں، اسی شکل میں وہ اسے پہچانتا ہوگا، مگر اس کی اصلی شکل انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لیے کوئی بھی انسان اسے اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یہ رب کا قرآن کہتا ہے۔ یہ جن کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ آگ کے شعلے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ رحمان کے اندر کہ ہم نے جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے۔ یہ آگ سے پیدا ہوئی مخلوق ہے، اللہ رب العالمین نے اسے آگ سے پیدا کیا ہے۔ ان جنوں کا جو سردار ہے، ان جنوں کے جو باپ ہیں، وہ کون ہے؟ ابلیس۔ جیسے انسان کے باپ آدم علیہ السلام ہے، اسی طرح سے جنوں کے باپ، شیطانوں کے باپ آدم ہے۔ یہ بھی آگ سے پیدا ہوا ہے، یہ بھی آگ کے شعلے سے پیدا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان ابلیس کان من الجن، ابلیس جن ہے، اور جن کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ آگ کے شعلے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جن یہ کیا ہے؟ جیسے انسان کہتے ہیں اسی طرح سے جن ہے، اسی طرح سے جن ہے۔ انسان میں کتنی ذاتیں ہیں، کتنی برادریاں ہیں، کتنے دھرم کے لوگ ہیں؟ ڈھیروں ہیں۔ اہل حدیث ہے،
حنفی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، مالکی ہے، کوئی تو سکڑا ہے، کوئی تو شیر آبادی ہے، کوئی تو رشی دیو ہے، کوئی تو برہمن ہے، کوئی اور کچھ ہے، کوئی اور کچھ ہے. اسی طرح سے جنوں میں بھی ہے، ان لوگوں میں بھی ذات پات ہے، ان لوگوں میں بھی کاسٹ ہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں یہ تو نوڑھا بتاس ہے، یہ تو بھوت ہے، یہ تو پریت ہے، یہ تو کیا ہے، وہ تو یہ ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک اسی طرح سے ان لوگوں میں بھی ہے، ان لوگوں میں بھی ہندو مسلم ہے، ان لوگوں نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے اور نہیں بھی لائے ہیں. سورۃ الجن پڑھے ہوں گے، جن خود فرماتے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ. جنات خود فرماتے ہیں سورۃ الجن کے اندر وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ. ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیک ہیں، وَمِنَّا دُونَ، اور کچھ لوگ نیک نہیں ہے، اس کے علاوہ ہے، الٹا ہے. اسی طرح سے اسی سورۃ الجن میں آیت نمبر 14 کے اندر فرماتا ہے، جنات خود کہتے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ. کہ ہم میں سے کچھ لوگ مسلمان ہیں اور کچھ لوگ بے انصاف ہیں. فمن اسلم، جو اسلام لے آئے اس نے تو اچھا راستہ، سیدھا راستہ، سچا راستہ پا ہی لیا. تو جنوں میں بھی مسلمان، جنوں میں بھی غیر مسلم ہیں، جنوں میں بھی اچھے ہیں، جنوں میں بھی برے ہیں، اور خاص طور پر جنہیں شیطان کہا جاتا ہے، یہ تو مسلمان ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ غیر مسلم ہی ہوتے ہیں. تو ان میں اچھے برے سب ہیں. ان جنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھانے بھی گئے تھے. ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. جنوں کی ایک جماعت آئی وادی نخلا میں، مکہ کے قریب. آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. جنوں کی یہ جماعت پہنچ گئی، انہوں نے ایمان لایا. قالوا آمنا به، جو قرآن سن رہے تھے اس کے بارے میں انہوں نے کہا یہ بڑا اچھا کلام ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. پھر انہوں نے کہا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بنائیں گے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، بس ایک اللہ کی عبادت کریں گے. یہ جنہوں نے کہا. اسی طرح سے اگر آپ بخاری شریف اگر آپ پڑھیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ٹہل رہے تھے. جنوں میں سے کچھ لوگ آئے، آپ علیہ السلام کو بلا کر لے گئے، آپ چلے گئے. پھر آپ انہیں سمجھا کر کے آئے. حضرت عبداللہ بن مسعود پریشان، ہائے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے، کہاں چلے گئے؟ آپ صبح کے وقت آئے. پوچھا یا رسول اللہ، ہمارے بیچ رہتے رہتے آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم لوگ تو پریشان ہو گئے. کہا اتانی داعی الجن، ہمارے پاس جو ہے جنوں کی طرف سے ایک بلاوا آیا تھا، اس لیے گئے تھے وہاں پہ کچھ بات کرنے کے لیے. اور لمبا ٹائم لگ گیا، جو مسئلہ تھا اسے سلجھانے میں، جو بات تھی اسے مکمل کرنے میں لمبا ٹائم لگ گیا. یہ آپ نے بتایا. تو جن انسان ہی کی طرح ان میں بھی ذات پات ہیں، لیکن جن جو ہوتے ہیں انسان سے زیادہ طاقتور ہیں، لیکن مقابلہ ہوتے انسان سے ہار جاتے ہیں. وہ طاقت بہت زیادہ طاقتور، لیکن جب انسان اپنی طاقت استعمال کرے تو وہ ہار مان جاتے ہیں، گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، انسان کی غلامی قبول کرنے پر وہ مجبور ہو جاتے ہیں. بخاری شریف پڑھیے، اسی طرح سے مسلم شریف پڑھیے، کتاب المساجد و مواقع الصلاۃ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے. صحابہ کرام آپ کی طرف دیکھ رہے تھے، ایسے ایسے کر رہے تھے آپ نماز میں، ایسے ایسے کر رہے تھے. صحابہ کرام نے دیکھا یہ کیا مسئلہ ہے،
آپ علیہ السلام نماز میں ہاتھ ہلا رہے ہیں، لگتا ہے کسی کو پکڑنے جا رہے ہیں. نماز سے جب فارغ ہوئے آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول آج تو عجیب و غریب معاملہ دیکھا آپ کو نماز میں، ایسا تو آپ نماز میں نہیں کرتے. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس شیطان آیا تھا، ابلیس آیا تھا، اور وہ میرے چہرے کو نشانہ بنا رہا تھا آگ کے گولے سے، میرا چہرہ کو بگاڑنا چاہ رہا تھا، مجھ پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا. فزعقتہ، میں نے اس کا گلا پکڑ کر دبا دیا، میں نے ہی اس کا گلا پکڑ کر کے تیز دبا دیا. اللہ اکبر. پھر آپ نے اس کے بعد کیا فرمایا کہ اگر میں چاہتا نا تو اس مسجد کے کسی کھمبے سے اسے باندھ دیتا، حتی یلعب بہ ولدان اہل المدینہ، یہاں تک کہ مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے. کیا مطلب ہے؟ پکڑا جا سکتا ہے، انسان اسے پکڑ سکتے ہیں، انسان اس کے ساتھ کھلواڑ کر سکتے ہیں، جیسا چاہے اس کے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے کام لیا کرتے تھے، اور جو کہتے تھے جنات ماننے پر مجبور ہوتے تھے. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے کہا کہ ہے کوئی جو کیا کہتے ہیں یمن سے ملک بلقیس کا محل اٹھا کر کے لے آئے. تھوڑی دیر میں اٹھا کر کے لے کے آ گئے. یہ اتنی طاقت ہے اس کے اندر، مگر انسان جب اپنی طاقت کا استعمال کرے تو اس سے جو ہے کمزور ہونا پڑتا ہے، دبنا پڑتا ہے، گھٹنا ٹیکنا پڑتا ہے. اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ جیسے ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، ہماری رگوں میں جس طرح سے خون دوڑ رہا ہے اس طرح سے وہ ہماری رگوں کے اندر بھی دوڑ سکتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کی رگوں میں ویسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، ویسے دوڑ سکتا ہے جیسے انسان کے اندر خون دوڑتا ہے. تو اس طرح سے دوڑنے کی سکت شیطان کے اندر ہے، جنوں کے اندر ہے. تو جن سے مراد سب کچھ ہے، کوئی بھی ذات ہو، اگر وہ کافر ہے تو وہ شیطان ہے، ورنہ سب کچھ ٹوٹل جن ہے، ٹوٹل جن ہے. ابلیس بھی خود جن ہے، ابلیس ابھی تک زندہ ہے، قیامت تک وہ زندہ رہے گا. وہ ابلیس ابھی مرا نہیں ہے، جب سے پیدا ہوا ہے مرا نہیں، ابھی وہ قیامت تک وہ زندہ رہے گا، اور رب نے اسے اجازت دی ہے. آپ پڑھیے سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 12 سے لے کر کے 18 تک پڑھتے چلے جائیں، آپ کو معلوم ہوگا ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ انذرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے مہلت دیجیے، آپ کے بندوں کو بھٹکاؤں. اللہ نے کہا انک من المنذرین، اجازت ہے. اس لیے یہ ابلیس ڈیلی سمندر میں اپنا آفس قائم کرتا ہے. مسلم شریف اٹھائیے، کتاب سے بدل قیامہ باب تحریر الشیطان، مل جائے گی وہ حدیث. ڈیلی ابلیس اپنا دربار لگاتا ہے، آفس قائم کرتا ہے، اور اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، شیطانوں کو بھیجتا ہے، بھٹکاؤ بنو آدم کو. اس لیے کہ شیطان کا، ابلیس کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ آدم کی سنتان، ہم سب ہیں، ہمارے دشمن ہے. وہ ڈیلی بھیجتا ہے. کیوں بھیجتا ہے؟ یفتنون الناس، لوگوں کو بھٹکانے کے لیے. لوگ آتے ہیں، بھٹکاتے ہیں، گناہ کراتے ہیں، پھر حاضری بھی دیتا ہے. حضرت آ گیا انسان کو بھٹکا کے، کیا کیا تو نے؟ فعلت کذا و کذا، فلاں فلاں کام کیا. ارے تو نے کچھ نہیں کیا، ما صنعت شیئا، کچھ نہیں کیا تو نے. اگر کوئی کہتا ہم میاں بیوی کو لڑایا، طلاق کر دیا، ارے واہ کمال کر دیا تو نے. نعم انت، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے جو کام کیا ہے. تو انسان میں جو لڑائی ہوتی ہے، یہ کام شیطان کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ کو پسند ہے سب مل جل کر کے رہے. اللہ کو پسند ہے سب مل جل کر کے رہے، اس لیے سلام ہے، السلام علیکم السلام علیکم. لیکن شیطان کو یہ برداشت نہیں کہ سب مل جل کر کے رہے، اس لیے توڑتے ہیں. اور میاں بیوی کی جو دوستی ہے اس کو ختم کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے، اور ابلیس کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور جو ایسا کرتا ہے میاں بیوی کے درمیان طلاق کرا دیتا ہے، شیطان اس کو گلے سے لگاتا ہے، گلے سے لگاتا ہے. شیطان انسان کا مال گھوٹالا بھی کر سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، اور شیطان کو آپ اور ہم پکڑ بھی سکتے ہیں. کسی بھی شکل میں اگر شیطان آ جائے، آدمی کی شکل میں، بھینس بیل کی شکل میں اگر وہ آ جائے، آپ اس کو پکڑ کر کے ذبح کر دیں گے، مار دیں گے، مر جائے گا. وہ اپنا روپ بدل نہیں سکتا. کب تک؟
جہاں سے اس نے اصلی شکل کو چھوڑ کر کے دوسری شکل اختیار کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر گھوڑے کی شکل میں اس نے, جیسے ہمارے زین البھائی ہے, ان کے گھر کے ادھر اپنی اصلی شکل کو چھوڑ کر کے کتا بن کر کے, گھوڑا بن کر کے آ گیا. آپ جیسے پکڑیں گے پکڑا جائے گا. کیوں؟ وہ کیفیت اللہ تعالیٰ اس پر طاری کر دیتا ہے. اب وہ جو گھوڑا سے آپ کے سامنے ہٹ جائے گا اور اپنی شکل پہ آ جائے گا, نہیں آ سکتا. جیسے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں, آپ سوار ہو جائیے, ان پر سواری کر سکتے ہیں. ماریے چوٹ لگے گی, مار ڈالیے مر جائے گا. یہ جو ہے بخاری شریف کتاب الوکالہ کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے رکھا ہوا ہے, اس کی نگرانی کرو. کئی بار وہ چوری کرنے کے لیے آیا ابلیس, کئی بار حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اور ان کو چھوڑ دیے معذرت کرنے پر. بڑی حدیث ہے, آپ لوگ کئی بار سن چکے ہیں. آخری بار حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہذا آخر الثلاث, اب نہیں, 3 بار ہو چکا, چوری کر چکے اور تم نے عذر پیش کر دیا, میں نے چھوڑ دیا. ہذا آخر الثلاث, اب نہیں, 3 بار کے بعد اب موقع نہیں. کہا چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو, میں تمہیں ایک چیز سکھاتا ہوں, ایک چیز سکھاتا ہوں, اور وہ یہ ہے اذا اتیت الی فراشک فاقرأ آیت الکرسی. جب تو اپنے بستر پہ جاؤ گے تو آیت الکرسی پڑھ لینا, کوئی بھی شیطان تیرا بگاڑ نہیں سکے گا. یہ میری بھی آخری بات ہے جو شیطان کی تھی. تو اگر ہم شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں, اس پر گھنٹوں بات کر سکتا ہوں لیکن یہ جمعہ کا دن ہے, نہیں ہو سکتا, اس لیے پوائنٹ والی بات میں نے بتا دی ہے کہ اگر آپ شیطان کے شر سے, برائی سے, حملہ سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے آیت الکرسی ڈیلی پڑھا کریں اور سونے کے وقت پڑھ لیا کریں. اسی طرح سے کسی بھی بیماری سے, کسی بھی شر سے, کسی بھی تکلیف سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں, سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیجیے اور خود بھی اپنے اوپر پھونک ماریے, لیکن پھونک میں تھوک ہونا چاہیے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم لوگ, آپ لوگ, علماء کرام اور دیگر بھائی لوگ جو ہے پھونک مارتے ہیں تو تو دیتے ہیں. آپ کو برا لگتا ہوگا کہ تھوکتے کیوں ہیں, یہ مین چیز یہی ہے. آپ علیہ السلام اکثر تھوک ہی دیتے تھے, تھوک تو کم مارتے تھے, تھوک دیتے تھے, ایسے ایسے تھوک دیتے تھے. مسلمانوں کا تھوک یہ حرام نہیں ہے, ناپاک نہیں ہے. تو آپ خود جو ہے دقت میں پڑے ہوئے ہیں تو پہلے آپ کا کانفیڈنس اچھا ہونا چاہیے, یقین تگڑا ہونا چاہیے کہ ہم پھونک ماریں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. قرآن سب کے لیے ہے. ہم اور آپ دوڑتے ہیں, کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں وہ کٹیہار اور کہاں کشن گنج دوڑتے ہیں کہ وہ پھونک مارے گا تو ٹھیک ہو جائیں گے. میرے پاس بھی بہت سے آتے ہیں, میرے ابا کے پاس بھی آتے ہیں اور بہت سے کے پاس آتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے, آتے ہیں, اچھی بات ہے اگر یقین ہے, لیکن اتنا دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی قرآن پڑھتا ہے, آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں, قرآن سب کے لیے ہے. تو اگر آپ خود ہی پھونک مارے اپنے بچوں پر, اپنے اوپر, تو انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی, ہے کہ نہیں. تو آیت الکرسی بھی پڑھ لیں جنات بھگانے کے لیے, جنات بھگانے کے لیے آیت الکرسی پڑھیں. جس پر جنات ہے پہلے آپ ڈرے نہیں, پہلے آپ اپنے آپ کو ہمت بنائیں, کیا کہتے ہیں اپنے اندر ہمت لائیے, اس کے بعد جنات سے بات کرنا شروع کر دیجئے. پھونک ماریے, آیت الکرسی پڑھیے, پھر ان سے پوچھے کون ہو, کیسے آئے ہو, اور پھر جو ہے ان کو جوتا مار کے بھگا دیجئے, بھاگ جائے گا انشاءاللہ. ڈرنا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ آپ کو پہلے ڈر دکھائیں گے. تو اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے فائدہ اٹھانے اور جنات سے ڈرنے, اس کے شر سے جو ہے بچنے کی توفیق دے. رب